الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات اور بچے جہاں کہیں بھی ہیں دنیا بھر میں، اور آل نبی اولاد علی سے عقیدت اور مودت رکھنے والے تمام ہمارے بھائی پیارے بچے جہاں بھی ہیں، ان کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور پیار اور عقیدت کے پھول۔ آج بھی ہمارا موضوع امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، ان کے مناقب، ان کے بارے میں حضور ختمی مرتبت نے جو کچھ کہا اور دوسرے لوگ و راوی انہوں نے جو کچھ کہا، اس کے بارے میں آپ کو آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان عظیم نورانی ہستیوں کے ذکر کی عبادت کا شرف حاصل کرنے کے لیے تو آپ یہ آج بھی ان کا ذکر سنیں اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام ان سے پیار کرنے والوں کی خیریت ہو، صحت و تندرستی ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی ایسا کوئی سلسلہ نہ بنے، دن بھی خیریت سے ہو، دن بھی رات بھی، ہفتہ ہو، کوئی مہینہ ہو، سال ہو، سب کی خیریت ہو۔ تو امام علی مقام کے بارے میں سب سے پہلے کہ علامہ اقبال نے جو 2 شعر کہے ہیں وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، جناب علامہ اقبال حکیم الامت کہتے ہیں، میرا بادشاہ حسین زندہ ہے، میرا بادشاہ حسین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ جناب امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر تم حق کو نہیں پہچان سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں پر وہ لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ تو امام علی مقام پر سلام بھی ہے کہ اے شیطان، تیرے یزید نے کاٹی رگیں شریعت کی، میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے، تیرے یزید پہ مخلوق نے بھی لعنت کی، میرے حسین کو اللہ سلام کرتا ہے۔ تو اب جناب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ان کے مناقب۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام فضائل و مناقب میں اس مقام عظیم تک پہنچے ہوئے ہیں جس تک پہنچنا تو بجائے خود اسے نظر اٹھا کر دیکھنے سے نگاہیں بھی کند ہو جائیں۔ وہ کون مائی کا لال ہے جو نسب میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمسری کر سکے؟ نانا سید الانبیاء، باپ سید الاولیاء، ماں سیدۃ النساء، دادا سید البطحاء، دادی ام النجبہ، نانی خدیجۃ الکبریٰ، بائی حسن مجتبیٰ، چچا سید الشہداء اور اولاد ائمہ اتقیاء۔ حضرت حجت زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام وعدہ وفا کرنے والے، مشیت ایزدی پر عمل کرنے والے، لاکھوں کے انداتا، تاریکی شب میں عابد شب زندہ دار، ارادہ کے دنی، عادات میں کریم، نسب میں بے مثل، کردار میں یکتائے روزگار، بلند مرتبہ، کثیر الفضائل، حلیم، اللہ کے ہدایت یافتہ عالم، امام شہید، عبد خدا اور حبیب کبریا تھے۔ آپ کا بدن حسن کا پیکر، قد حسین، چہرہ ملیح، رخ انور پر عظمت، گول داڑھی، بادامی آنکھیں،
کمان کی طرح ابرو، کھلی پیشانی اور ستواں ناک تھی۔ منتخب میں ہے کہ آپ جب کبھی تاریکی میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی پیشانی اور سینہ سے نور کی دھیمی دھیمی روشنی اتنی مقدار میں پھوٹتی تھی کہ لوگوں کو چراغ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بولتے وقت آپ کے دندان مبارک سے نور کی بھی کرنیں ساطع کرتی تھیں۔ آپ کے جسم اطہر سے پھوٹنے والی مہک کی بدولت آپ جہاں سے گزرتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ فرزند رسول اس راہ سے گزر چکا ہے۔ سرور کونین ہمیشہ آپ کا گلا، سینہ اور پیشانی چوما کرتے تھے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ امام حسن بڑے ہونے کے باوجود امام حسین کی تعظیم کرتے تھے، اور ایک دن میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ جب حسین آ رہا ہو تو مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے ہو۔ چہرے پر اتنی عظمت و جلالت کے باوجود خضوع کا یہ عالم تھا کہ بہار میں ہے کہ ایک دن آپ ایک راستہ سے گزر رہے تھے۔ راستے پر چند مزدور اور نادار لوگ چادر بچھائے روٹی کے ٹکڑے دسترخوان پر رکھے کھا رہے تھے۔ آپ کو گزرتے دیکھ کر انہوں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، آئیے کھانا حاضر ہے۔ آپ نے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمایا، پھر فرمایا اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد ان سے فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی ہے، اب آپ میری دعوت قبول کریں اور شام کا کھانا میرے ساتھ کھائیں۔ بہار میں ہی ہے کہ آپ ایک مرتبہ چند مساکین کے قریب سے گزرے، وہ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے سلام دیا، انہوں نے جواب دینے کے بعد دعوت دی تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اگر یہ صدقہ نہ ہوتا تو میں ضرور کھاتا۔ آپ تمام میرے ساتھ آئیں۔ آپ تمام کو لے کر آئے، انہیں کھانا دیا، خود ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، پھر انہیں ایک ایک جوڑا کپڑوں کا اور کچھ نقدی دے کر رخصت کیا۔ بہار میں ہے کہ جب آپ شہید ہوئے اور جناب سجاد 13 محرم کو دفن کرنے کی خاطر آئے، بنی اسد کے مردوں نے جب آپ کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے تو آپ کی پشت پر کچھ سیاہ داغ نظر آئے۔ انہوں نے امام سجاد سے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ یہ رات کو فقراء کے گھروں پر گندم وغیرہ اٹھا کر لے جانے کے نشان ہیں۔ بہار میں ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نانا کی یہ حدیث کہ کسی مومن کے دل کو اس انداز میں خوش کرنا کہ باعث نافرمانی خالق نہ ہو، عبادت سے افضل عبادت ہے۔ نہ صرف یہی ہے صحیح ہے بلکہ میرے مجربات سے ہے۔ میں نے ایک غلام کو دیکھا، وہ کتے کو روٹی کھلا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا بندہ خدا تیرے ہاتھ نجس ہو رہے ہیں۔ اس نے عرض کیا آقا میں جانتا ہوں، ہاتھ پاک کر لوں گا، مگر میں کتے کو روٹی کھلا کر اسے خوش کر کے خوشی حاصل کر لوں گا۔ میں نے اس سے کہا یہ کیسی خوشی ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے آپ کے جد امجد کی ایک حدیث سن رکھی ہے کہ نماز کے بعد افضل الاعمال کسی مومن کو خوش کرنا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر کسی حیوان کو بھی خوش کیا جائے تو اتنا ہی اجر ملتا ہے یا نہیں؟ میرا مالک یہودی ہے اور میں اس سے تنگ ہوں، چنانچہ میں اس کے ساتھ اس کے یہودی مالک کے پاس آیا، اسے 200 درہم پیش کر کے کہا اسے میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ یہودی نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، یہ غلام آپ کے قدموں کا صدقہ آپ کا ہے، اور میں بلا کچھ لیے آپ کی خدمت میں فدیہ دیتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ باغ بھی آپ کی تحویل میں دیتا ہوں۔ آپ کا حلم اور اف جناب امام حسین کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کے غلام نے قابل سزا جرم کیا، آپ نے حکم دیا اسے سزا دی جائے۔ غلام نے عرض کیا میرے مولا الکاظمین الغیظ، غصہ پر قابو پانے والے محبوب الہی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ غلام نے پھر عرض کیا قبلہ والعافین عن الناس، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے کہ معاف کر دینے والے اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا
میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ غلام نے پھر عرض کیا کہ اللہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جا تجھے آزاد کیا ہے۔ بہار میں ہے عصام بن مشفق سے مرویہ کے ایک مرتبہ مدینہ میں آیا، اتفاقاً امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی۔ چونکہ ہم اہل شام کے سامنے صبح و شام حضرت علی پر سب و شتم کیا جاتا تھا اور ہمیں بغض حضرت علی کی تربیت دی جاتی تھی، اس لیے سامنا ہوتے ہی میں نے پوچھا کہ آپ حسین ابن ابو تراب ہیں؟ امام حسین نے فرمایا ہاں، میرا ابو تراب ہی والد ہے۔ میں نے حضرت علی پر سب و شتم کرنا شروع کر دیے۔ امام حسین نے انتہائی شفقت کی نگاہ سے مجھے دیکھا، پھر فرمایا میں اللہ سے شیطان رجیم کی پناہ مانگتا ہوں، رحمان و رحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، معاف کر دیا کرو، اچھے کام کا حکم دیا کرو اور جاہلین سے چشم پوشی کر لیا کرو۔ اگر کسی قسم کا شیطانی وہم آ جائے تو اللہ کی پناہ لیا کرو، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ متقی لوگوں کو اگر شیطانی وہم آ جائے تو وہ ذکر خدا کرتے ہیں اور بابصر ہو جاتے ہیں، البتہ ان کی برادری انہیں گمراہی میں دھکیلتی ہے، پھر وہ بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر مجھے فرمایا اپنے پر ترس کر، اللہ سے معافی مانگ، اگر تو ہم میں سے کوئی مدد مانگے تو ہم کرنے کو تیار ہیں، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم وہ پوری کرتے ہیں، اگر تجھے رہنمائی کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اتنا پریشان ہوا، اتنا پشیمان ہوا کہ مجھے چھپنے کی کوئی جگہ نہ مل رہی تھی، میری آنکھیں جھک گئیں، پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ آپ نے جب مجھے پشیمان دیکھا تو فرمایا کوئی حرج نہیں، توبہ کر لو، اللہ بڑا کریم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ کیا آپ اہل شام سے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں، شامی ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگوں کی پیدا کردہ غلط فہمیاں ہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں، تجھے جو بھی ضرورت ہو ہمیں بتا، انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی اور تیرے تصور سے بڑھ کر ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگوں کی پیدا کردہ غلط فہمیاں ہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں، تو جو بھی ضرورت ہو ہمیں بتاؤ، انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی اور تیرے تصور سے بڑھ کر ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ اب میرے لیے دنیا اندھیر ہو گئی تھی، میں چاہ رہا تھا کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں غرق زمین ہو جاتا۔ تو آج کی جناب امام علی مقام کے بارے میں ہماری یہ کوشش یہاں تک۔ یہ ذکر ائمہ طاہرین کا، ان عظیم نورانی ہستیوں کا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو تو دوسرے تو تمام ذاکرین اور علماء کرام وہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، کربلا کا ذکر کرتے ہیں، لیکن امام علی مقام، ان کے بچوں کا، جناب مولائے کائنات کا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے تمام ائمہ طاہرین کے، ان کے بچپن کا، ان کی جوانی کا، ان کی خوبصورتی کا، لوگوں کے ساتھ ان کے برتاؤ کا اور ان کے اخلاق کا، ان کے اچھے کردار کا، ان کا لوگوں کے ساتھ لین دین، اس کا ذکر عام لوگوں کو نہیں بتایا جاتا۔ تو یہ اسی لیے شروع کیا گیا ہے تاکہ ائمہ طاہرین محمد و آل محمد کا، پنجتن پاک 12 امام 14 چہاردہ معصومین کے ذکر کا، ان کا جو ہے وہ شرف، اس کی تلاوت کا، ان کی شرف کا، اطاعت کا، ان کا علم کا، ان کا یہ شرف حاصل کیا جائے تاکہ لوگوں کا، مومنین کے بچوں کا، مومنین کو ان کے بارے میں پتہ چل سکے، ان کی بچپن کے حالات، ان کی جوانی، ان کی خوبصورتی، لوگوں کے ساتھ لین دین۔ اور اس کے ساتھ یہ اب تھوڑی سی یہ دعا،
اور ایک یہ امام علی مقام کے بارے میں ہی ہے کہ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کو پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی یہ اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے سلام چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ باقی کل بھی اس کے امام علی مقام کے بارے میں ہی ویڈیو بنیں گی ابھی، اور ان کا کردار، ان کی خوبصورتی، ان کے مناقب، ان کے معجزات، ان کی کرامات، ان کی جوانی کا، لوگوں کے ساتھ ان کے برتاؤ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، بچوں کو سمجھایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی والسلام، اور آپ سب، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہر طرح کی مصیبت سے، بے چینی سے، پریشانی سے، بیماری سے آپ کو محفوظ رکھے۔ خدا حافظ۔